تصور کریں کہ دنیا کے سب سے لمبے اور مسلسل روڈ ٹرپ کا آغاز ہو رہا ہے، ایک ایسا سفر جو الاسکا کے برفیلے میدانوں سے شروع ہوتا ہے اور پورے شمالی اور جنوبی امریکہ کو پار کرتا ہوا آخری سرے تک جاتا ہے۔ لیکن اس عظیم سفر کے بیچ میں ایک ایسی جگہ آتی ہے جو انسانی انجینئرنگ کے لیے کسی ناقابل عبور دیوار سے کم نہیں۔ اس اہم تجزیے میں ہم ایک ایسے راز کو بے نقاب کریں گے جو جدید ترقی کے ہر دعوے کو سیدھی چنوتی دیتا ہے۔ یہ پین امریکن ہائی وے کا عظیم نیٹ ورک ہے، پورے 30,000 کلومیٹر لمبا۔ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ پوری دنیا کو شمال سے جنوب تک بنا کسی رکاوٹ کے جوڑ دیا جائے۔ کینیڈا، امریکہ اور میکسیکو سے گزرتا ہوا یہ ہائی وے واقعی انسانی عزم کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ لیکن حیرت کی بات دیکھیے، پینما اور کولمبیا کی سرحد پر پہنچ کر اچانک یہ پختہ سڑک غائب ہو جاتی ہے۔ اس کی جگہ ایک گھنا ناقابل عبور جنگل لے لیتا ہے۔ یہ صرف 60 میل یعنی تقریباً 96 کلومیٹر کا ایک ایسا حصہ ہے جو اس پورے 30,000 کلومیٹر کے عظیم راستے میں واحد رکاوٹ ہے۔ چلیے اس میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ اس جگہ کو کہتے ہیں ڈورین گیپ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس دور میں انسان چاند پر قدم رکھ چکا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں سرنگیں بنا لی ہیں، تو آخر آج کے اس جدید دور میں وہاں صرف 60 میل لمبی ایک عام سی سڑک کیوں نہیں بنائی جا سکتی؟ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس ناممکن انجینئرنگ نائٹ میئر کو۔ اس ناکامی کی شدت کا اندازہ لگانے کے لیے ذرا سوئٹزرلینڈ کی گوتھرڈ بیس ٹنل کو ہی لے لیجئے۔ انجینئروں نے 17 سال کی محنت اور اربوں ڈالرز لگائے، الپس کی سخت چٹانوں کو کاٹا، 50 ڈگری گرمی اور شدید پانی کے پریشر کا مقابلہ کیا جس سے سٹیل بھی پچک جائے۔ جب انجینئرنگ کے اس ماؤنٹ ایورسٹ کو فتح کیا جا سکتا ہے تو آخر یہ جنگل انسان کو آگے بڑھنے سے کیوں روک لیتا ہے؟ اور یہ مثال اس بات کو خوب واضح کرتی ہے کہ اصل مسئلہ یہاں کی زمین میں چھپا ہے۔ یہاں کوئی ٹھوس بنیاد یعنی بیڈ راک ہے ہی نہیں۔ یہاں کی زمین بالکل ایک عظیم و شان سپنج کی طرح برتاؤ کرتی ہے۔ یہ ہلتی رہتی ہے، گہرے دلدلوں سے بھری ہے، اور اگر یہاں کچھ بھی بنایا جائے تو بغیر مضبوط بنیاد کے وہ سیدھا زمین میں دھس جائے گا۔ اس ہلتی ہوئی دلدلی زمین کو سڑک بنانے کے قابل کرنے کا مطلب جانتے ہیں؟ اندازہ لگایا گیا ہے کہ زمین کو مضبوط کرنے کے لیے اتنا مٹیریل لانا پڑے گا جو کہ مصر کے عظیم اہرام یعنی گریٹ پیرامڈ بنانے کے لیے استعمال ہونے والے 7 لاکھ ٹنز پتھر لینے سے بھی کہیں بڑا آپریشن ہوگا۔ بالکل ناقابل یقین۔ اور ذرا اس کی قیمت تو سنیے، تقریباً $50 بلین۔ جی ہاں، اور یہ بھاری بھرکم رقم صرف سڑک بنانے کی نہیں ہے۔ یہ $50 بلین تو صرف اس کیچڑ اور دلدل سے لڑنے اور زمین کو اس قابل بنانے کی ابتدائی قیمت ہے کہ وہ کسی سڑک کا وزن اٹھا سکے۔ اب آتے ہیں اس تجزیے کے دوسرے حصے کی طرف، جیو پولیٹیکل چوک پوائنٹ، جو اس راز کو ایک نیا رخ دیتا ہے۔ عالمی اکانومی میں چوک پوائنٹس ایسے قدرتی رستوں کو کہتے ہیں جہاں سے نقل و حمل اور تجارت کو کنٹرول کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر پاناما کینال یا سویس کینال۔ لیکن ڈورین گیپ کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یہ آسانی پیدا کرنے کے بجائے ایک ایسی قدرتی رکاوٹ ہے جو پورے سسٹم کو ہی روک کر رکھ دیتی ہے۔ اب یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ حقیقت میں بہت سی حکومتیں اس ناقابل عبور جنگل کو ایک انتہائی ضروری دیوار کے طور پر دیکھتی ہیں۔ جیو پولیٹیکلی اسے بند رکھنے کے کئی فوائد ہیں۔ یہ بیماریوں کو ایک براعظم سے دوسرے تک پھیلنے سے روکتا ہے، غیر قانونی اسمگلنگ کے لیے ایک سخت رکاوٹ بنتا ہے، اور میس مائگریشن کے راستے میں ایک بہت بڑا سپیڈ بمپ ثابت ہوتا ہے۔ تیسری اور شاید سب سے خوفناک بات، نفسیاتی سٹیل ٹیوب۔ اگر اس مسئلے میں انسانی پہلو دیکھا جائے تو جو کوئی بھی اس جنگل کے گھنے پتوں میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے یہ جگہ کسی آنسوؤں کے دروازے سے کم نہیں۔ اس کے اندر داخل ہونا بالکل ایسا ہے جیسے قدرت کی ایک سٹیل ٹیوب یا کسی آبدوز میں مہینوں کے لیے بند ہو جانا، جہاں تازہ ہوا اور سورج کی روشنی تک نہیں پہنچتی۔ یہ خوفناک آئسولیشن مضبوط ترین انسان کو بھی نفسیاتی طور پر توڑ دیتی ہے۔ یہ بالکل فلپین کے اس مشہور گوسٹ سولجر جیسا منظر ہے جس نے 29 سال جنگل میں اکیلے گزارے اور جدید دنیا کے ہر قانون کو بھلا دیا۔ ڈورین گیپ میں داخل ہونے کے بعد بھی عام معاشرتی قوانین کی کوئی اوقات نہیں رہتی۔ یہ ایک بے قانون علاقہ بن جاتا ہے جہاں سرمایہ داری اور دنیا کے نظام پیچھے چھوٹ جاتے ہیں اور واحد مقصد صرف اور صرف اپنی جان بچا کر کسی طرح زندہ رہنا ہوتا ہے۔
اور آخری حصہ جو ان سب کو آپس میں جوڑتا ہے، قدرت کا جھکنے سے انکار۔ ان ساری باتوں کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو بنیادی وجہ یہ ملتی ہے، ہماری آج کی اس مادی دنیا میں کنسٹرکشن وہیں ہوتی ہے جہاں کوئی براہ راست مالی فائدہ ہو۔ دنیا نے یہ مادی مساوات طے کی ہے کہ اس دروازے کو کھولنے کی قیمت اسے بند رکھنے سے ملنے والے فوائد سے کہیں زیادہ بھاری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس رکاوٹ کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور سچ پوچھئے تو یہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلانے والی بات ہے۔ ہماری آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی، آسمان سے جڑے GPS والے بلڈوزرز اور پہاڑوں کا سینہ چیرنے والی روٹری ڈرلز کے باوجود اس زمین پر آج بھی کچھ ایسے حصے موجود ہیں جو فتح ہونے سے یا ہمارے قابو میں آنے سے مکمل انکار کرتے ہیں۔ قدرت اپنا دفاع کرنا خوب جانتی ہے۔ تو آخر میں ہمارا یہ تجزیہ ایک بہت ہی گہرے سوال پر ختم ہوتا ہے، کیا واقعی ہمیں ان بر اعظموں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ان اربوں ڈالرز کو خرچ کر کے اس جنگل کو کاٹ دینا چاہیے، یا پھر ترقی اور قدرت کے درمیان اس توازن کو مانتے ہوئے زمین کے کچھ ایسے پراسرار رازوں کو انچھوا ہی رہنے دینا چاہیے؟ ہمارے سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔